اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بات ہماری چل رہی تھی نماز جماعت میں شرائط امامت کے حوالے سے، ہے نا، اور اس میں یہاں تک کہ ہم 10ویں شرط پر پہنچے تھے، اور اس میں یہ بات بتائی تھی کہ اسی امام کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ سکتا ہے کہ جس امام کی نماز پڑھنے والے کی نظر میں اس کے عقیدے کے مطابق صحیح ہو۔ بس کہا تھا کہ اگر امام کی نماز مصلی کے اجتہاد یا تقلید کے حوالے سے، ہے نا، اگر امام کی نماز جو ہے وہ باطل ہے مصلی کی نزدیک، تو ظاہر سی بات ہے باطل نماز کی اقتدا جو ہے وہ مصلی نہیں کر سکتا۔ بات انشاءاللہ مثال و ذالکہ، یہ جو بات تھی کہ اس میں کچھ امثلہ ہیں، مثالیں ہیں کہ اس کی کون سی مثالیں فرض کی جا سکتی ہیں، اس کو ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی مثال کہہ رہے ہیں اذا تیمم الامام فی موضع باعتقاد ان وظیفته تیمم فلا يجوز لمن يعتقد ان الوظیفة في ذلك الموضع هي الوضوء بالغسل ان يتمم به۔ آسان سی بات ہے، مثال دے رہے ہیں کہ جیسے فرض کر لیجیے آپ کہ امام نے، ہاں، یعنی امام جماعت نے تیمم کر کے نماز پڑھی اس عقیدے کے ساتھ کہ ابھی میرا وظیفہ کیا ہے، تیمم ہی کرنا ہے۔ بات انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کے پاس مصلی جو پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کے مطابق کہہ رہے نہیں، اس جگہ پہ تیمم نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، اس جگہ پہ بھی وضو واجب تھا ان کے اوپر۔ بات انشاءاللہ، تو اس صورت میں اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کے لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ بات انشاءاللہ۔ دوسری بات، اور یہی حال صورت غسل کے حوالے سے بھی ہے، وہ اس کا یہ عقیدہ مصلی کا ہے کہ نہیں، یہاں پہ ان کو غسل کرنا چاہیے تھا اور اس نے غسل کے بدلے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، تو جماعت نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری مثال، اذا علم ان الامام نسي ركنا من الارکان لم يجوز الاقتداء به وان لم يعلم الامام به ولم يتذكره۔ ٹھیک ہے، جب اسے مصلی کو، نماز پڑھنے والے کو اس بات کا علم ہو گیا کہ امام جو ہے وہ ارکان میں سے کوئی ایک رکن جو ہے کیا ہے، بھول گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اقتداء کرنا واجب نہیں ہے، گرچہ امام کو اس کا علم نہیں ہے کہ میں کوئی رکن بھولا ہوں، لیکن مصلی کو اس کا علم ہو گیا ہے، بس انشاءاللہ، تو اس کی اقتداء واجب نہیں ہے۔ ولم اور اس کو یاد بھی نہیں آیا امام کو کہ وہ رکن بھولا ہے، اس کی بات یاد بھی، وہ کنٹینیو اپنی نماز اس طریقے سے جاری رکھا، تو بہرحال اس کی اقتداء واجب نہیں ہے، بلکہ مصلی اپنے خود نماز پڑھانا پڑے گا، بس انشاءاللہ۔ تیسری مثال، اذا علم ان لباس الامام او بدن تنجس، ٹھیک ہے، جب مصلی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ امام کا بدن، یعنی امام جماعت کا بدن یا امام جماعت کا لباس، ٹھیک ہے، یہ نجس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وکان عالما به فنسیہ، اور امام میں جماعت کو اس بات کا علم بھی تھا میرا بدن یا لباس نجس ہوا ہے، مگر کیا ہے، وہ بعد میں نماز پڑھنے پر بھول گیا، تو اس صورت میں لم یجوز اقتداء به، اس صورت میں اس کی اقتداء واجب نہیں ہے، چونکہ دیکھیں نماز اس کی تو درست ہو جائے گی، لیکن علم ہونے کی وجہ سے اس کی درست نہیں ہوگی۔ نعم اذا علم بالنجاسۃ بدل الامام او لباسہ وهو جاہل بها، ہاں، اگر صورت مسئلہ یہ ہو کہ مصلی کو امام کے بدن یا لباس کی نجاست کا علم ہو، لیکن خود امام اس بات کو نہ جانتا ہو کہ میرا بدن یا لباس نجیس ہے، ٹھیک ہے، تو جازہ اہتمام ہو گئے، تو اس صورت میں اس کی اقتداء جو ہے کیا ہے، جائز ہے، ہاں، جب امام کو بات پتہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولا یلزم اخبار ہو، اور یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو واجب نہیں ہے کہ اس کو خبر دی جائے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کو علم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ مصلی کے لیے واجب نہیں ہے کہ اس کو خبر دے کہ حضور آپ کا کپڑا جو ہے کیا ہے، نجیس ہے، یا آپ کا بدن نجیس ہے۔ وذالک لأن صلاۃ الامام حینئذ صحیح ہے فی الواقع، اور وہ ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیں کہ اس کی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے کیا، بند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ امام کی جو نماز ہے وہ اس صورت میں حقیقتاً صحیح ہے، کب، جب اس کو علم نہیں ہے کہ میرا بدن یا لباس نجیس ہے، تو صورت میں، اور وہ اسی میں نماز پڑھا تو اس کو کیا ہے، جاہل سے مرفوع القلم ہے، وہ اس کی نماز درست ہوگی۔ وبهذا يظهر الحال في سائر مواضع الخلاف بين الامام والماموم اذا كان صلاته صحيحه وواقعا مثال ذلك، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جا رہی ہے کہ وہ تمام موارد کے جہاں پر ماموم اور امام میں اختلاف ہو، اس طریقے سے کہ امام کی نماز جو کیا ہو، درست ہو،
ٹھیک ہے. اب اس کی مثالیں بھی آپ سن لیجیے. جب مثلا اذا رأى الامام جواز الاکتفاء بالتسبیحات الاربعہ فی الرکعۃ الثالثہ والرابعہ مرۃ واحدہ جاز لمن یرى وجوب الثلاث ان یتم به. ٹھیک ہے. ہاں کہہ رہے کہ جب امام کا یہ عقیدہ ہے, امام کا یہ نظریہ ہے کہ تسبیحات اربعہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہوتی ہے وہ بس ایک مرتبہ پڑھنا جائز ہے, اور معموم یہ دیکھتا ہے کہ نہیں 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہوگا, تو اس صورت میں کیا ہے, نماز امام کی صحیح ہے. اگر ایک بار ہی پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی اقتداء کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے اذا اعتقد الامام عدم وجوب السورۃ فی الصلاۃ, امام کا یہ عقیدہ ہے کہ سورہ جو ہے یعنی اس کے بعد حمد کے بعد جو دوسرا سورہ ہوتا ہے وہ نماز میں واجب نہیں ہے, جاز لمن یری وجوبها ان یتم به. ٹھیک ہے. تو جائز ہے کہ وہ شخص کے جو سمجھتا ہے کہ نہیں حمد کے ساتھ ساتھ دوسرا سورہ بھی قرأت میں واجب ہے, وہ کیا کرے, اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, یعنی امام اس کو نماز پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعد ما دخل فی الرکوع, بعد سے کہ جب وہ رکوع میں داخل ہو جائے. وکذلک الحال فی بقیۃ الاموال اذا كان اختلاف من قبل. اور اس طریقے سے بقیہ اختلاف کہنے کا مقصد کیا ہے, کہنے کا مقصد یہ کہ اگر امام کی نماز صحیح ہے تو اس کی اقتداء کی جا سکتی ہے, لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر معموم کے عقیدے کے مطابق امام کی نماز باطل ہے تو پھر اس کی اقتداء نہیں کی جا سکتی ہے. اور انشاءاللہ یہ موارد کیوں استثناء ہے یہاں پہ, کیوں کہنے کہ صحیح ہے, کیونکہ یہاں پر اس کی نماز جو کیا ہے اس کی سنیے. اذا اعتقد الامام عدم وجوب الصلاۃ, یہ پڑھ چکے نا, ہاں پڑھ چکے ہیں. جی شرائط و صلاۃ الجماعہ. اب آئیے, اب ہم نے نماز جماعت کی فضیلت پڑھ لی. ٹھیک ہے. جو نماز پڑھائے گا اس کی فضیلت پڑھ لی. تو اب جو جماعت ہے نماز جماعت, اس کے کیا شرائط ہیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. کہ یعتبر فی صلاۃ الجماعہ امور. سب سے پہلی چیز قصد الماموم الاہتمام. سب سے پہلی یہ بات یہ ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو جو معموم ہے, یہ جو نماز پڑھ رہا ہے پیچھے, اس کو چاہیے کہ وہ قصد اہتمام کرے. یعنی کیا مطلب, یعنی قصد جماعت کرے. یعنی وہ کہے, مثلا نیت جب کرے تو کہے مثلا کہ میں نماز مغرب پڑھتا ہوں با جماعت اس پیش نماز کے پیچھے, جیسے ہم تو لوگ کہتے ہیں واجب قربت نہیں, نام کے واجب نہیں ہے, مگر یہ قصد امامت کرنا بہرحال ضروری ہے. ٹھیک ہے. البتہ لوگوں وغیرہ میں آپ پڑھیں گے کہ نام نہیں ہے لیکن تعین ضروری ہے. تعین کہ مثلا کون ہے, شیخ ہے, سید ہے, کچھ نہ کچھ اس کے صفات معین ہونے چاہیے. گرچہ اس کا الفاظ پہ لفظ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے. تو بات واضح انشاءاللہ. کیا قصد الماموم الاہتمام, معموم یہ قصد کرے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ فرادہ سے تمیز ہو سکے. اسی کے برعکس ہے کیا, امام کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جب یہ نیت کرے تو یہ بتائے کہ میں نماز جماعت پڑھا رہا ہوں. امام قصد جماعت نہیں کرے گا بلکہ معموم کرے گا. فرادہ والی نہیں, بس امام بس وہی نیت کرے گا کہ میں نماز مطلب پڑھتا ہوں مغرب کی 4 رکعت یا 3 رکعت واجب پڑھنا سے اللہ نہیں کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں, وہ تو خود بخود تعین ہو جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی قصد اہتمام یعنی جماعت پڑھا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, جیسا کہ کہا کہ یعنی اس جملے کا بیان کرنا کہ جماعت پڑھا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے, بس یوں ہی اپنی نماز کی نیت کرے گا. ہاں یہ کہ فرادہ بھی نہیں کہے گا, فرادہ پڑھنا ہو تو فرادہ تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو دونوں جملے میں فرق واضح ہوا نہیں ہوا. معموم یہ کہے کہ جماعت پڑھ رہا ہوں, اور امام جو ہے بس یوں ہی نماز پڑھ رہا ہوں, یعنی اس کا بتانا الگ, اگر کر لے تو الگ سی بات ہے, لیکن فرادہ تو بہرحال نہیں. کہ بلا یعتبر فی قصد القربۃ زائدا علی قصد القربۃ فی اصل الصلاۃ. ٹھیک ہے. اور اس میں نماز جماعت میں کہہ رہے کہ الگ سے کوئی قصد قربت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک قصد قربت جو ہے جماعت کے لیے ہو, نہیں, بس وہی جو اصل صلاۃ کے لیے قصد قربت ہے, قربت اللہ, بس وہی کافی ہے نماز جماعت کے لیے بھی. واضح انشاءاللہ عبارت. فلا باس بالاہتمام بداع آخر غیر القربہ. ٹھیک ہے. بس اگر کوئی اہتمام کر رہا ہے یعنی جماعت پڑھ رہا ہے کسی اور وجہ سے قربت کے علاوہ, جیسے التخلص من الوسواس. ٹھیک ہے. یعنی کیا کہ اس کہتا ہے بھائی اگر میں اکیلے پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسہ ہوتا ہے, بہت زیادہ شک ہوتا ہے, لہٰذا اس شک سے چھٹکارے کے لیے کیا کرتا ہوں, جماعت سے پڑھتا ہوں. اور سہولت الامر علیہ, یا پھر یہ کہ مجھے آسانی ہوتی ہے
خود پڑھتا ہوں تو کبھی کیا ہے مثلا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ مطلب پتہ نہیں ادائی ہوئی نہیں ہوئی، اور اس میں آسانی ہے میرے لیے، ٹھیک ہے. ولا یعتبر قصد الامامۃ الا فی ثلاث صلوات، ٹھیک ہے. اور امامت کی کا قصد کرنا کہ نماز پڑھا رہا ہوں، یہ جو ہے کیا ہے نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، شرط نہیں ہے، مگر یہ کہ 3 نمازوں میں. اب انشاءاللہ کیا سب سے پہلی الصلاۃ المعاد جماعۃ فیما اذا کان المعید اماما، ٹھیک ہے. یہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں پر دیکھیں بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ امامت کی، کہ میں امامت کرا رہا ہوں، یہ امامت کی قصد کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں یہ 3 موارد ہیں کہ جہاں پر استثناء ہے. سب سے پہلی مورد کیا ہے؟ الصلاۃ المعاد جماعۃ، کہ اگر وہ نماز کہ جو جماعت کے ساتھ اعادہ کی جا رہی ہے، ایک بار پڑھ چکا ہے، مثال طور پر آپ کہیں پر آپ نے نماز مغرب پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا مومنین آئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمیں نماز پڑھا دیجیے، آپ ہم جماعت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں، جو کہ مغرب کی پڑھ چکے ہیں. تو اب کیا ہے، اب جو وہاں آپ نماز پڑھائیں گے اس صورت میں کیا ہے؟ فیما اذا کان المعید اماما، جب اعادہ کرنے والا دوبارہ پڑھنے والا کون ہے؟ امام ہے. تو آپ مغرب پڑھ چکے تھے پہلے، دوبارہ پڑھا رہے ہیں، اس صورت میں آپ کو بتانا ہوگا کہ اب یہ جو مغرب پڑھا رہا ہوں کیا یہ امام، یہ ایز اے امام پڑھا رہا ہوں قربت اللہ تعالیٰ، ہے نہیں، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھا رہا ہوں. صلاۃ الجمعہ، جمعے میں کیا ہے؟ قصد امامت کرنا ضروری ہے کہ میں نماز جو ہے وہ ایز اے امام پڑھ رہا ہوں قربت اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. یا صلاۃ العیدین حین وجوبہا، اور نماز عیدین جبکہ وہ واجب ہو. تو آج کل کے زمانے میں نماز عیدین واجب نہیں، مستحب ہے. ہاں غیبت کے زمانے میں مستحب ہے، زمانے حضور میں کیا ہے؟ یہ واجب ہے. بات واضح ہو گئی؟ ہاں اب آئیے، یہ آپ کی بات ہے. کیا دوسری شرط کیا ہے نماز جماعت میں؟ کہ تعین الامام لدى الماموم، کہ معموم کے نزدیک امام جو ہے کیا ہے معین ہونا چاہیے، مشخص ہونا چاہیے کس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ کہ نام لینا یہ ضروری نہیں ہے. وہ یک فی تعین ہی اجمالاً، بس اس میں تعین اجمالی ہی کافی ہے، تفصیلی نہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کہاں رہتا ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ سب چیزیں نہیں، بس تعین اجمالی، کہ بس دیکھنے میں کیا ہے کیا ہے کہ شیخ ہے، سید ہے نا، گورا ہے، کالا ہے، پڑھا عالم ہے، یا بنا امامے کے ہے، یہ ساری چیزیں بس وہی کافی ہے. کما لو قصد اہتمام بالامام الحاضر وہ ان لم یرشف ہو، بس یہ ان کے کہہ دے کہ جو امام حاضر جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں ان شاء اللہ قربت اللہ. اگرچہ اس کی صورت نہیں دیتا، عام طور سے آپ حرم وغیرہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کون نماز پڑھا رہا ہے کیا، بس یہ کہ جو امام حاضر ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے. اگرچہ نام وغیرہ وہاں پکار دیتے ہیں، لیکن ہمارے عام طور سے تو نام وغیرہ بھی نہیں پکارتے ہیں. ان شاء اللہ. مسئلہ نمبر 367. ہاں اب یہاں پر دیکھیے گا، اذا اتم باعتقاد ان الامام زید، ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ سمجھ کر، دیکھیے اعتقاد لفظی معنی ہے یہاں پر، اعتقاد کو عقیدے والا معنی نہیں بلکہ لفظی کا معنی، اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ جو نماز پڑھانے والا ہے وہ کیا ہے؟ زید ہے، امام جماعت ہے، مولانا زید صاحب ہیں، ٹھیک ہے. فظہر انہ امر، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں مولانا عمر نے جو کیا ہے نماز پڑھائی ہے، تو کیا ہے؟ صحت صلاۃ علی الازہر، اس صورت میں نماز جو کیا ہے بنا برقول اظہر کے درست ہے. سواء اعتقد عدالت امر ایضا ام لم یعتقد، چاہے اب وہ امر کی عدالت کا قائل ہو یا عدالت کا قائل نہ ہو. بات ان شاء اللہ. ویستثنى من ذلك ما اذا كان صلاۃ الماموم باطلۃ علی تقدیر بطلانها جماعۃ. ہاں اور اس سے اس مورد کو استثناء کیا گیا ہے، کیا پھر وہاں پر باطل ہو جائے گی نماز، جماعت باطل ہو جائے گی، جماعت صحیح نہیں ہوگی. کب؟ ما اذا کان صلاۃ الماموم باطلۃ علی تقدیر بطلانها جماعۃ، کب؟ کہ جب معموم کی نماز جو باطل ہو، کب؟ کہ جب وہ جماعت سے پڑھ رہا تو جماعت باطل ہوگی. مثلا کما اذا زاد فی الفرض المذکور رکوع و سجدتین، جیسا کہ اگر اس نے کیا کیا، نماز جب جماعت سے پڑھی تو اس میں کوئی رکوع اور سجدے کا جو کیا ہے اضافہ کر دیا، تو اس صورت میں کیا ہے رکوع و سجدے کے اضافے سے کیا ہے نماز باطل ہو جاتی ہے. ففی هذه الصورۃ لزمت اعادۃ الصلاۃ، تو اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے گا. اذا لم یعتقد الامام الثانی، جب وہ دوسرے والے امام کی عدالت کا کیا ہے وہ قائل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. یہ بات واضح نہیں بات ہے؟ نہیں بات ہے تو بتائیے گا.
یستثنی من ذالک ما اذا کان صلاۃ الماموم باطلۃ علی تقدیر بطلانها جماعہ. اور یعنی یہ من ذالک سے اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہا کہ اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ نماز پڑھانے والا کیا ہے، زید ہے، اس نے زید کی نیت سے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ پڑھانے والا تو عمرو تھا، تو اب یہ کہنے کہ عمرو جس نے نماز پڑھائی ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والے کی نگاہ میں عادل ہو یا نہ ہو، نماز اس کی درست ہے. تو اب اس نماز کے درست سے استثناء کیا گیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اب جو نماز ہوگی وہ باطل ہو جائے گی. کب؟ کہ جب اذا کان صلاۃ الماموم باطلۃ علی تقدیر بطلانها جماعہ، کہ جب کیا کو جب ماموم کی نماز جو ہے وہ باطل ہو. کب؟ اس وقت کہ اللہ تقدیر بتانے جب وہ جماعت باطل ہوگی. کیسے؟ اور یہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس نے جماعت پڑھنے میں کیا کیا، کوئی رکن وغیرہ کا اضافہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ففی حاضی سورہ لازم صلاۃ کی صورت میں واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے گا. اس علم میں عدالت امام ثانی، جب وہ امام دوسرے والے امام کی عدالت کا قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے وہ امامت جو دوسرا امام ہے اس کے عادل ہونے یا نہ ہونے کی بنا پر نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ دوبارہ اس کو نماز پڑھنی پڑ رہی اس لیے کہ چونکہ اس نے رکن میں اضافہ کر دیا ہے، اس کی نماز باطل ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کی تشریح کے لیے کہ وہ جو دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی نماز کے باطل ہونے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے. اس میں وہ دوسرے ایسا نہیں ہے کہ دوسرے نماز پڑھا دی لہٰذا اس کو ادا کرنا پڑ رہا ہے. لا يجوز للامام ان يعدل في صلاه الجماعه عن امام الى اخر الا ان يحدث الامام الاول ما يعجز به عن اكمال صلاته وفي مثل اجازه ان يتقدم احد المأمومين ويتم صلاه الجماعه. بہت مطلب مطلبے ہے. اور یوٹیوب پہ اگر دیکھیں تو سنیت کی تو نمازیں اس طریقے سے بھری پڑی رہتی ہیں، ہے نا. وہ لگتا ہے شارٹس بناتے ہیں سب کا، کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے معموم کے لیے یعدل فی صلاۃ الجماع عن امام الی امام آخر، کہ وہ نماز جماعت پڑھنے میں ایک امام سے دوسرے امام کی طرف کیا کرے، اپنی نیت کو پھیرے، بدلے. یعنی مثلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ دیر نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت کے بعد جو کیا ہے جو فلاں امام تھا اس سے کسی اور کی طرف جو کیا کر رہا ہے وہ اپنی نیت کو موڑ رہا ہے. اب 2 ان کے پیچھے پڑھی تھی، اب 2 جو ہے بقیہ عشاء کی ان کے پیچھے پڑھ رہا ہوں اور بس اللہ. ٹھیک ہے. نہیں ہے مگر یہ کہ الا یحدث الامام الاول ما يعجز به عن اکمال صلاۃ، مگر یہ کہ جو امام اول تھا جو پہلے نماز پڑھا رہا تھا 2 رکعت جس نے پڑھائی تھی، اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ عاجز ہو جائے نماز کے کمپلیٹ کرانے سے. مثلا بے ہوش ہو کے گر پڑا نماز پڑھاتے ہوئے، یا پھر مثلا کیا ہے کوئی حدث اس سے جو کیا ہے مثلا خارج ہو گیا ہے نا، تو اس وقت وہ کیا ہے وہ فوراً اٹھ کے ہٹ جائے گا. اور پیچھے جو رہے گا، اس لیے کہتے ہیں پیچھے مومنین میں سے خاص طور سے امام کے جو پیچھے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، تاکہ اگر کبھی ایسا موقع ہو تو وہ نماز کو کمپلیٹ کرا سکیں. بات ان شاء اللہ. اس لیے بڑی بڑی جماعتوں میں کیا ہوتا ہے، پہلے مطلب جو امام کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں علماء وغیرہ کو یا کم سے کم ایسے مومنین کو رکھا جاتا ہے کہ اگر وقت پڑے تو وہ مطلب مسائل وغیرہ سے آگاہ ہوتے ہیں اور نماز کو پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے ثواب بھی اس کا زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. وہ پھر مثل اجازہ یتقدم احد المامومین، اور اسی کی مثلا وہ کیا ہے مثل ہے کہ اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو معمومین میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کیا کرے، نماز کو کمپلیٹ کرا دے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں. آپ نے اس میں ملائکہ کائنات کی شہادت میں سنا ہوگا کہ جب سر پہ ضربت لگی تو امام حسن نے آگے بڑھ کر جو ہے نماز کو کمپلیٹ کرایا تھا، ہے نہیں. استقلال الامام فی صلاته، تو اس میں اس کا جواب تو نہیں ملا. جواب نہیں ملا. اس کا جواب جو مطلب کہ کوئی اگر نیت بدل لیتا ہے دوسری، ہاں تو یہ تو ہو گیا نا. تو اب جو مثلا وہ تھا، اب جو مثلا زید نماز پڑھا رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، نماز کمپلیٹ نہیں کرا سکتا، عمر اس کی جگہ نماز پڑھا رہا ہے، تو جو معمومین ہے وہ کیا کریں گے، وہ اب عدول کریں گے نیت کی. ٹھیک ہے. مثلا اب سے اب نیت عدول کے، تو یہ تو نہیں ہے کہ نماز کے دوران کوئی نیت الگ سے الفاظ بولیں گے، وہ خود بخود جو کیا ہے بس نیت ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نیت ایک قلبی عمل ہے، لفظی نہیں ہے. اس کو ضروری نہیں کہ انسان لفظ جاری کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ استقلال الامام فی صلاته،
فلا يجوز الاهتمام بمن اهتم في صلاته بشخص آخر، کہ جو نماز پڑھا رہا ہو ضروری ہے کہ امام جو کیا ہے اپنے نماز میں مستقل ہو، ٹھیک ہے. بس کسی ایسے شخص کا نماز پڑھانا درست نہیں ہے کہ جو اپنے نماز میں کیا کرتا ہے کسی دوسرے شخص کے اوپر کیا ہے وہ منحصر ہے. فلا يجوز الاهتمام بمن اهتم في صلاته بشخص آخر، وہ خود جو کیا ہے مثلا دوسرا شخص اس کو پڑھاتا ہے کوئی ذکر وغیرہ ہے یا اٹھا کے بیٹھاتا ہے تو کیا ہے اس کی وظیفہ ہے کہ وہ اپنا خود الگ سے نماز پڑھائے، اس کسی اور کو نہ پڑھائے. اور انشاءاللہ یعنی اس مستقل ہو کر امام خود نماز پڑھ سکتا ہو تب وہ دوسرے کو نماز پڑھائے. بہت انشاءاللہ. ان یکون الاہتمام من اول الصلاۃ، یہ بھی جماعت کی شرط میں سے ہے کہ جو جماعت ہے نا یہ من اول الصلاۃ فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادا ان يتم في اثناءها. ٹھیک ہے کہ جو نماز ہے وہ شروع سے ہی آپ امانی جماعت کی نماز کی پڑھ رہے ہیں. بس ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نماز پڑھ لی، نیت کر لی اور مغرب اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب جماعت ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں، آپ جو ہے جماعت سے ہی اب نیت پلٹ کے جماعت کیا کریں، جماعت کی نیت کر لے رہے ہیں. نہیں، اسی نماز کو جماعت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادا، پس اگر کوئی شخص اپنی نماز کو فرادہ شروع کر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کمپلیٹ کر کے کیا کرے کہ جماعت کی نیت کر کے کمپلیٹ کرے. ایسا نہیں کر سکتا. ان يتم في اثناءها کہ نماز کے دوران میں کیا ہے جماعت کی نیت کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور انشاءاللہ ہاں اس کا حل یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، نیت پلٹ کے اس کو مستحب کر کے نماز کو ختم کر دے اور جو ہے دوبارہ جو نماز جماعت سے ہو رہی ہے اس میں شریک ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ آدھی نماز فرادہ اور آدھی جماعت ایسا نہیں ہو سکتا. نیت الماموم بے اللہ ينفرد اثناء صلاته، ٹھیک ہے، ولا باس بقصد انفراد اثناء الصلاۃ اذا لم يقصده في الاول الامر. ہاں ایک بات یہ کہ پانچویں شرط یہ ہے جماعت میں کہ معموم جو ہے نماز پڑھنے والا ہے مصلی، وہ یہ نیت نہ رکھتا ہو کہ 4 رکعت نماز ہے تو 2 جو ہے وہ فرادہ پڑھوں گا، 2 جماعت سے پڑھ لوں گا اور آخر کا 2 جو ہے کیا ہے اس کو فرادہ پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ولا باس بقصد انفراد اثناء الصلاۃ اذا لم يقصده من اول الامر. ہاں اگر شروع سے اس نے یہ نیت نہیں کر رکھا ہے، قصد نہیں ہے اس کا کہ میں کیا کروں گا جماعت کچھ پڑھوں گا اور کچھ نماز جو کیا ہے فرادہ پڑھ لوں گا، مگر یہ کسی حادث کی وجہ سے یا کسی امر کی وجہ سے کسی مجبوری سے وہ کیا کر رہا ہے آدھی نماز کو جو کہ جماعت سے پڑھ چکا اس کو فرادہ پڑھ کے نکلنا چاہ رہا ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ کہ شروع سے نماز میں داخل ہی ہو رہا ہے جماعت میں اس نیت سے کہ کچھ جماعت سے اور کچھ فرادہ پڑھوں گا، یہ درست نہیں ہے. والاولا اللہ ينفرد من دون العذر، بلکہ اولا تو یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت میں جماعت کی نیت کر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک کوئی خاص عذر نہ ہو بنا عذر کے وہ اس کو فرادہ نہیں کر سکتا. بات واضح انشاءاللہ. ادراک الماموم الامام حال القیام قبل الرکوع اور فی الرکوع وان کان بعد الذکر ولو لم يدركه حتى رفع الامام راسه من الركوع لم تنعقد له الجماعه. چھٹی شرط یہ ہے کہ معموم امام کو قیام کے عالم میں، ٹھیک ہے، قبل رکوع درک کر لے. یہ تو ایک مسئلہ، یعنی جماعت کیسے یعنی یہ بتانا چاہ رہے اس مسئلے میں کہ جماعت کیسے درک کی جاتی ہے، جماعت کب ملتی ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ معموم امام کو قیام کے عالم میں پالے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یا پھر رکوع کے عالم میں پالے. وَإِن كَانَ بَعْدَ الذِّكْرِ، اب گرچہ امام کو رکوع میں پا لیا ہے لیکن ذکر کے بعد، جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا تو امام ذکر رکوع ختم کر چکا تھا، بس وہ اٹھنے ہی والا تھا، لیکن بہرحال رکوع میں اس کو درک کر لیا تو بھی جماعت مل جاتی ہے، ہو جائے گی. وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ تَنْعَقِدْ. لیکن اگر اس نے اللہ اکبر کہہ کے سر کو رکوع میں رکھا، اپنے آپ کو رکوع میں پہنچایا، لیکن اس کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر امام کو معموم رکوع میں درک نہ کر پایا تو اس صورت میں کیا ہے وہ جماعت نہیں ہو پائے گی. یعنی وہ اور بقیہ رکعت ہے تو اس میں اگلی رکعت میں درک کرے گا، اب اس رکعت میں وہ درک نہیں کر سکتا. لم تدرک الجماعت، تو وہ جماعت میں درک نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے عام طور سے بتایا جاتا ہے کہ جماعت کیسے درک کی جاتی ہے. تو جماعت 2 طریقوں سے درک ہوتی ہے، یا تو امام کو آپ قیام کے عالم میں پالیں جب وہ قرات کر رہا ہے، یا پھر جو کیا ہے رکوع میں، اس کے بعد علاوہ جو کیا درک نہیں کیا جاتا.
واضح؟ جی کرے لو ایتمل بالامام حال رکوعہ، اگر کوئی شخص جماعت پڑھے، امامت میں جائے، ٹھیک ہے، کسی امام کے حال رکوع کے عالم میں، یعنی یہ اس نیت سے کہ میں جماعت در کرنا چاہ رہا ہوں، رکوع میں جائے، ورکع، اور رکوع کر لیا، کہ امام ابھی حالت رکوع میں ہے، میں بھی کیا ہوں رکوع کر لوں تاکہ جماعت مل جائے، یہ مسئلہ، اور اس نے رکوع بھی کر لیا، لیکن ولم یدرکہ راکعا، لیکن امام کو اس نے رکوع میں نہیں پایا، ٹھیک ہے، درک نہیں کر سکا امام کو رکوع میں، بے ان رفع الامام راسہ، یعنی یہ کہ اس کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی امام نے کیا کیا، اپنا سر رکوع سے اٹھا لیا، اور انشاءاللہ مطلب کیا ہے کہ امام کو رکوع میں درک نہیں کر پایا، تو بے ان رفع الامام راسہ قبل ان یصل الامام الی حد الرکوع، ماموم قبل اس کے کہ رکوع کی حد تک پہنچتا ہے، امام نے رکوع سے سر کو اٹھا لیا، تو کیا ہوگا کہ بطلت صلاتہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز میں کیا ہے، باطل ہو جائے گی، والاولی ان یعدل بها الى النافلہ ویتمها، اور اس صورت میں اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، اب وہ جو نماز پڑھ کی نیت کی تھی اس نے، اس کو کیا کرے، نافلہ کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، عدول کر لے نافلہ کی طرف، اور اس کو نماز کو کیا ہے تمام کرے، ٹھیک ہے، ویتم من جدید، پھر اس کے بعد سے جو کیا ہے نئے طریقے سے پھر اگلی بار کوشش کرے کہ امام کو جماعت میں در کر لے، یا حالت رکوع میں یا حالت قیام میں، وکذالک ما اذا شک فی ادراکہ الامام راکعا، اور یہی صورتحال ہے، یہی مسئلہ ہوگا، یعنی کیا مطلب نماز باطل ہو جائے گی جب اس کو شک ہو کہ میں جب رکوع میں آیا تو پتہ نہیں امام رکوع میں موجود تھا یا نہیں تھا، اس کو شک ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہے، چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کو اس کی طرف نافلہ عدول کر کے نیت کو نماز کو کمپلیٹ کرے، اور پھر دوبارہ سے اگر رکعت بچی ہوئی ہے تو اس میں جماعت کو درک کرے، ان شاء اللہ۔ لو کبر بقصد الاہتمام والامام راکع ورفع الامام رأسه من الركوع قبل الامام فله ان يقصد الانفراد ويتم صلاته ويجوز له الرجوع الى النافلة والرجوع الى الامام بعد اتمامها۔ آسان مسئلہ ہے، کہہ رہے کہ اگر کسی نے تکبیر کہی نیت اس نیت سے کہ وہ جماعت پڑھے گا، جماعت کی نیت سے اگر کسی نے تکبیر کی، ٹھیک، اللہ اکبر کہہ کے، اور امام اس وقت کیا تھا، رکوع میں تھا، انہوں نے اللہ اکبر کہا، ورفع الامام راسہ من رکوع قبل ان یرکع الامام، ماموم قبل اس کے کہ رکوع میں جاتا، امام نے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیا، یعنی کیا مطلب نہیں پایا امام کو رکوع میں اس نے، تو اس کو کیا ہے فلہ، کوئی بات ہے، فلہ یقصد الانفراد ویتم صلاۃہ، تو اس کے پاس یہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرے، اب یہاں سے نیت جو ہے فرادہ کی طرف موڑ لے، اور اپنی نماز کو کیا ہے فرادہ پڑھے، یعنی قرات ثابت ہو گئی فرادہ میں، فرادہ میں قرات کیسے ثابت ہوگی، جب وہ رکوع میں نہیں پا رہا امام کو، جو فرادہ میں قرات کرنی ہوتی تھی الحمدللہ، اچھا وہ والے، ہاں وہ ثابت ہوتی، وہ اس وقت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اگر جماعت اس کو مطلب درک کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا، یجوز له جو بھی پہلے اس سے پڑھا ہے، کیا کہ وہ اس نیت کو نافلے کی طرف عدول کر کے، وہ رجوع الاہتمام بعد اتمامھا، اس کو کیا کرے گا، اس نماز کو نافلے کی طرف کر دے، اور نافلہ کی نیت جلدی سے 2 رکعت میں ختم کر دے جلدی سے پڑھ کے، اور پھر جو کیا ہے نئے طریقے سے جماعت میں یہ شریک ہو جائے، بعد انشاءاللہ بعد اتمام بعد امام نافلہ، جب نافلہ کو تمام کر چکا، ہاں سر دونوں تو اس میں سیم ہی سیم ہے، لیکن ایک اور الگ سے آپشن بتایا نا کہ آپ کے پاس فرادہ کا بھی ایک آپشن ہے کہ فرادہ بھی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لو ادرک الامام وهو فی تشہد من الرکعۃ الاخیرہ جاز له ان یکبر بنیۃ الجماع ویجلس قاصدا به التبعیہ ویتشہد، فاذا سلم الامام قام واتم الصلاۃ ویکتب له ثواب الجماع۔ یہ بھی ایک حل ہے، عام طور سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر امام کو درک کیا ماموم نے، ٹھیک ہے، لو ادرک الماموم الامامہ، فاعل اس کا وہ ہے کہ اگر ماموم نے امام کو درک کیا، کہاں پر کہ امام کیا کر رہا ہو اس وقت، امام جو ہے وہ اپنے آخری رکعت کے تشہد کو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اب کوئی رکعت ہے نہیں، تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں ثواب جماعت کو درک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جاز للمأموم ان یکبر بنیۃ الجماع، مأموم کے لیے جائز ہے کہ وہ جماعت کی نیت سے تکبیر کہے، ٹھیک ہے، اور فوراً اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائے، امام کے ساتھ تشہد پڑھے، سلام پڑھے،
ٹھیک ہے. وہ یجلس قاصداً بھی طبیعہ و تشہد کہ یہ کہہ کے کہ امام کے ساتھ کی طبیعت میں ہوں، اس کی اتباع میں ہوں اور تشہد پڑھے. فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ جب امام سلام پڑھ لے تو اس کی نماز تو ختم ہو جائے گی. اب یہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنی نماز کو جو کیا ہے کمپلیٹ کرے گا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اس کا کہ یکتب لہ ثواب و جماعت، اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا. نماز جماعت تو نہیں ملی لیکن ثواب جماعت مل جائے گا. ساتویں مورد کیا اللہ ینفصل الامام عن الماموم، یعنی شرائط جماعت میں سے، صلاۃ جماعت میں سے یہ ہے کہ ماموم اور امام کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کب؟ خاص طور سے اس وقت اذا کان الماموم رجلا، جب کیا ہے ماموم جو ماموم نماز پڑھنے والا کیا ہے مرد ہے، مرد کو نماز پڑھا رہا ہے تو کوئی حائل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. وَكَذَلِكَ كُلُّ صَفٍ مَعَ الصَّفِّ الْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ، اس طریقے سے صرف امام ماموم نہیں بلکہ جو جماعت کی جو بقیہ صفوف ہیں ان میں بھی کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وَالْمُرَادُ بِالْحَائِلِ كُلُّ مَا لَا يُمْكِنُ أَن يَتَخَطَّى مِنْ سِتَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ٹھیک ہے. وَالْأَحْوَطُ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالْآخَرِ الَّذِي هُوَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُ مِنَ الرُّؤْيَةِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ حائل سے کیا مراد ہے؟ ہم نے کہا کہ امام اور ماموم کے درمیان کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے. تو حائل سے مراد کیا ہے؟ والمراد بالحائل کل ما لا يمكن ان يتخطى من ستار او غیر ذلك، ہر وہ شے حائل ہے کہ جہاں پر ممکن نہیں ہے کہ انسان کیا کرے، ان يتخطى من ستار، کہ پوشیدگی کی وجہ سے کیا کرے قدم آگے بڑھا سکے. ٹھیک ہے. او غیر ذلك، یا اس کے علاوہ. والاحوط اللہ یکون بین والماموم والاحوط اللہ یکون بین الامام والماموم وکذالک بین ماموم وماموم آخر. اور احتیاط یہ ہے کہ امام اور ماموم کے درمیان میں، یا امام اور ماموم کے درمیان میں اور یا نہیں، اور امام اور ماموم کے درمیان میں بھی یہ حائل نہ ہو، اور ماموم اور ماموم کے درمیان میں بھی. ٹھیک ہے. جو مومنین آپس میں ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو. الذی هو الواسطہ بینہ و بین الامام، اور وہ ماموم کہ جو واسطہ ہے. دیکھیں جو پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے 15ویں صف میں 20ویں صف میں، وہ امام سے کیسے متصل ہوتا ہے؟ آگے والی صف کے ذریعے سے. تو آگے والی صف میں اور پیچھے والی صف کے درمیان میں کوئی چیز حائل اس طریقے سے نہ ہو کہ پیچھے والے لوگ آگے والے کو نہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الذی هو الواسطہ، جو کہ ماموم آخر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ واسطہ ہوتا ہے امام اور اس ماموم کے درمیان. یعنی 16ویں صف اور امام کے درمیان میں واسطہ کون ہے؟ یہ جو بقیہ مومنین ہیں 15ویں صف کے لوگ ہیں. 15ویں 14ویں کے لیے 14ویں کے لیے 13ویں، یہ سب کیا ہے؟ واسطہ ہے. تو یہ کیا ہو؟ یمنع من الرؤیا، کوئی ایسی چیز نہ حائل نہ ہو کہ جو رویت کے لیے مانے، یعنی جو جس کی وجہ سے کیا ہے پردہ ہو، کوئی اسٹیل ہو یا کچھ بھی، کوئی دیوار ہو جس وجہ سے آگے والے کے لوگ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جس وجہ سے دیکھ سکتا ہوں. اور تستثنى من ذلك اسطوانة المسجد والماموم المتقدمون فلا باس بعدم الرؤية لأجل شيء من ذلك. اور اس چیز سے استثناء کیا گیا ہے کس کو؟ مسجد کے اس کو پیلر وغیرہ کو. ٹھیک ہے. کہ مسجد کی پیلر جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو پیلر کی اس طرف ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس طرف کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں. تو کہہ رہے لیکن اس میں یہ موارد استثنائی ہے. فلا باس بعدم الرؤية لأجل شيء من ذلك. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اگر کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آٹھویں شرط یہ کہ اللہ یکون موقف الامام اعلی من موقف الماموم، کہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ماموم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اعلیٰ اونچی نہیں ہو جانی چاہیے، بہت زیادہ اونچی نہیں چاہیے. بے مقدار شبر او اکثر. ٹھیک ہے. یعنی ایک بالش ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ولا باس بما دون ذلك، لیکن اگر اس سے کم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کما لا باس بالعلو التصریحی التدریجی وان كان الموقف الامام اعلی من موقف الماموم بقدر من مقدار شبر او اکثر اذا قيس ذلك من مقاييس الدخل کا. ہاں اگر یہ جو علو ہے، یہ جو بلندی ہے، اگر یہ بلندی تصریحی ہے یعنی تدریجی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا ہے؟ یعنی ایک دم سے اونچائی نہیں ہے بلکہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈھلان ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ان کا موقف الامام اعلی من موقف، اگر اس کو ناپا جائے
تو دیکھا جائے وہ ڈھلان کیا ہے معموم کے اونچا ہو گیا ہے لیکن ایک بارش سے، لیکن پھر بھی یہاں پہ کوئی حرج نہیں ہے، موقف تصریحی کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو دقیق طریقے سے ناپا جائے. ولا باس بہ یکون موقف المعموم اعلی من موقف الامام. ہاں لیکن اگر معاملہ برعکس ہو، کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو معموم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے یہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ سے بلند ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کوئی مشکل نہیں ہے بہت انشاءاللہ. بلکہ آپ نے مسجد کوفہ وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جو محراب ہے ہوتی ہے وہ کیا ہے تھوڑا سا نیچے ہی ہوا کرتی ہے، اتنا زیادہ زمین میں ہی گڑھے ٹائپ کا کر دیا تھا اس کے اندر ہوتی ہے. تو یعنی امام کا معموم سے بلند ہونا ایک بالش سے زیادہ، اس سے نماز میں حرج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نماز نہیں درست ہے، جماعت درست نہیں ہے. لیکن اگر معموم امام سے بلند ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْعُلُوُّ دَفْعِيًّا مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا لَا تَصْدُقُ مَعَهُ الْجَمَاعَةُ. گرچہ یہ معمول، یہ جو علو ہے، جو بلندی ہے، یہ بلندی تدریجی نہیں بلکہ دفعی ہے. دیکھیں اب سمجھ میں آئے گا. یعنی یہاں پر جو اونچائی ہے معموم کی امام سے، یہ اونچائی علو کا علو دفعی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک دم سے معموم بلند ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی وہ مطلب حوض اس ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا، دیوار وغیرہ 10 اینٹ جو ہے کھڑی کر دی گئی ہے، 8-10 اینٹ یا 5-6 اینٹ کی جو اونچی دیوار ہے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. علو دفعی بھی کوئی حرج نہیں ہے بات انشاءاللہ. لیکن ہاں اتنی اونچائی نہ ہو جائے کہ جس کے ساتھ اگر دیکھنے والا کوئی کہے تو یہ کہے کہ یہ جماعت نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں پھر جماعت نہیں ہوگی. جیسے اہل سنت کیا ہے، وہ کیا ہے اگر نماز ہو رہی ہے تو اگر نماز جماعت یہاں ہو رہی ہے تو وہ کسی بھی روڈ پہ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ان کے یہاں. لیکن ہم لوگ بیان چاہتے ہیں اتصال کی شرط نہیں ہے، اور یہ اونچائی نیچائی کی بھی شرط نہیں ہے، وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھتے رہتے ہیں. یہ واضح ہوا علو دفعی اور علو تدریجی. جی علو دفعی یہی ہے تو دیکھیں یہ جیسے یہاں پہ یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی زیادہ دیوار کہیں بنا دی گئی ہے، تو ایک دم سے یہ بلندی ہے، لیکن یہ بلندی دفعی ہے. لیکن کبھی کبھی بلندی جو ہوتی ہے وہ دفعی نہیں، تدریجی ہوتی ہے، ڈھلان ٹائپ کا ہوتا ہے جو ایسے. جی اور اس کی صاف مثال ہے آپ حرم کے لے لیجئے، مطلب مولا عباس کے حرم میں، امام حسین کے حرم میں جو نماز ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھیں وہ بہت کافی جو کیا ہوتا ہے وہ یعنی صحن جو ہوتا ہے وہ بہت پیچھے ہوتا ہے. کتنی سیڑھیاں چڑھ کے اتر کے جاتے ہیں تب جا کے صحن میں پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جو کیا ہے نماز اوپر پڑھتے، روڈ پہ بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں اسی جماعت سے متصل ہو گئے. اور انشاءاللہ اس میں کوئی مشکل. تیسری شرط یہ کہ اللہ یکون الفصل بین المعموم والامام اور بینہ و بین من ہوا سبب الاتصال بالامام اکثر من مربض شات. ٹھیک ہے، ہاں. اور کہہ رہے کہ معموم اور امام کے درمیان میں، ٹھیک ہے، یا پھر معموم یا پھر او بینہ او بین الامام و بین عفوا اللہ یکون الفصل بین المعموم والامام، معموم اور امام کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بینہ و بین المعموم و بین من ہوا سبب الاتصال بالامام، کہ ایک معموم، ٹھیک ہے، یعنی ایک صف کے معموم جو ان میں اور وہ کہ جو سبب اتصال ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں امام سے متصل ہیں، ان میں کیا ہے 1 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. بات انشاءاللہ یہ بربد شات یعنی وہی 1 مقدار. والاحوط اللہ یکون الفاضل اکثر من ما یشغل الانسان متعارف حال سجود ہے. ٹھیک ہے، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ دو صفوف کے درمیان میں، ٹھیک ہے، اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان بیٹھ کر اس میں نماز پڑھتا ہے سجدہ کر لے، اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. من نوى الاہتمام وکانت بینہ و بین الجماعہ مسافہ، جس نے امامت کی نیت کی، ٹھیک ہے، وکانت بینہ و بین الجماعہ مسافہ، اور اس کے درمیان جماعت کے درمیان میں کیا ہے مسافت ہے. ٹھیک ہے، یحتمل اللہ یدرک امام راکعا بتیہ، احتمال ہے کہ وہ امام کو کیا ہے اگر امام کو درک نہیں کرے گا رکوع کی حالت میں، ٹھیک ہے، اگر اس کو طے کرے گا. تو مثال کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں آپ آئے مسجد میں وضو وغیرہ کر کے، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھوں گا جماعت سے، آپ نے دیکھا کہ امام جو کیا ہے رکوع میں ہے، اور آپ نے کہا کہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے میں، یعنی جماعت تک جانے میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، وہاں جانے میں کیا ہے اگر میں اتنا قدم چلا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا.
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے، جماعت کا ثواب دیکھیے در کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے لیے جائز ہے کہ کیا کریں کہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہیں پر جو کیا ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جائے گی جماعت میں. جی ہاں، پھر اس کے بعد ملاقات. دیکھیے یہ اب واضح ہوا کیا مسئلہ ہے کہ من نول اہتمامہ، جو جماعت کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں نیت رکھتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے. وکانت بینہ و بین الجماع مسافہ، اور اس کے اور جماعت کے درمیان جہاں پہ مومنین نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہے، ایک مسافت ہے، 10 قدم کی دوری ہے، ٹھیک ہے. یحتمل اللہ یدرک الامام راکعا بتیہ، کہ اگر وہ فاصل 10 قدم اگر طے کرے گا تو یہ احتمال پایا جا رہا ہے کہ امام جو رکوع کے عالم میں ہے وہ اٹھ جائے گا، اور جب اٹھ جائے گا تو کیا اب جماعت درک نہیں کر سکتے، یا تو پھر اگلی رکعت میں درک کریں گے، اور اگر آخری رکعت ہے تو پھر جماعت ہی ختم نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کرے گا، جاز اللہ یدخل فی الصلاۃ وهو فی مکانہ، تو وہ اسی جگہ پہ جہاں پر کھڑا ہے 10 قدم سے دور مومنین سے اکیلا، وہیں پر گیا ہے جماعت کو درک. مسافت کتنی بھی مسافت نہیں اتنا زیادہ مسافت نہیں، مطلب تھوڑی سی کتنی مسافت سے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کم مسافت. ہاں وہی حوالہ رکوع ثم یلحق بالجماع حال رکوع او بعدہ، پھر اس کے بعد کیا ہے رکوع کے عالم میں ہی یا رکوع کے بعد جو کیا ہے تھوڑی دور چل کے جو کیا ہے وہ جماعت سے درک ہو جائے گا. اب اتنا زیادہ ہو تو پھر تو وہ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، کہ چل رہا ہے نماز ہے نہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ صورت نماز جو نہ بگڑے. جی وہی حوالہ رکوع، اور وہ رکوع کے لیے جھک جائے گا فوراً وہیں پر، ٹھیک ہے. ثم یلحق بالجماع حال رکوع، اور رکوع کے عالم میں یا پھر رکوع کے بعد، یعنی رکوع میں ہی جھکا ہوا ہے چل کے چلا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر بعد رکوع جو کیا ہے جماعت سے ملاقات. ویختص هذا الحكم بما اذا لم يكن هناك مانع من الاهتمام الا البعد، اور یہ حکم یہ مسئلہ جو کیا ہے مختص ہے کب، کہ جب مانع جماعت میں جماعت سے ملحق ہونے کے لیے مانع سوائے دوری کی اور کوئی چیز نہ ہو. وضو کے ساتھ کھڑا ہے، سب کچھ ہے، سجدگاہ ہاتھ میں لیے، تسبیح لیے، سب کچھ تیار ہے، بس یہ کہ اگر قدم بڑھایا تو ہو جائے گا. تو یہ اگر مسئلہ وہ یلزم اللہ ینحرف اثناء مشی عن القبلہ. اب یہاں پہ آپ کہہ رہے کہ اب جو وہ ہو گیا تو 10 قدم کی دوری ہے مثلا ان شاء اللہ، تو کہہ رہے کہ اب جب یہ چلے گا اور ملحق ہوگا جماعت سے تو قبلہ سے منحرف نہ ہو، یہ شرط ہے. ویجب اللہ یشتغل حال مشیہ بالقراء اور ذکر واجب کہ وہ تو رفیت معنی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ویجب اللہ یشتغل حال مشیہ بالقراء، اور اس طریقے سے واجب ہے کہ جب وہ چل رہا ہو ملحق ہونے کے لیے، جب جائے گا 10 قدم 15 قدم، تو اس وقت میں وہ کیا کرے گا، وہ کوئی اور قرات وغیرہ نہ کرے، کوئی ذکر واجب نہ کرے کہ جس میں اطمینان شرط ہے. بھائی آپ ایسے ذکر پڑھیں جس میں اطمینان شرط ہے اور آپ چل رہے ہیں تو کہاں سے اطمینان کا خیال رکھا آپ نے. ان شاء اللہ یتقدم الماموم علی الامام، شرط ہے کہ معموم جو ہے وہ امام پر متقدم نہ ہو، بلکہ امام ہی امام جماعت کا ہوتا ہے، ہمیشہ آگے رہتا ہے نا. والاحوط اللہ یحاذیہ ایضا، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ اگر مرد نماز پڑھ رہے ہیں اور مرد نماز پڑھا رہا ہے تو مرد جو کیا ہو برابر بھی نہ ہو، محاذات میں بھی برابر میں بھی کھڑے نہ ہو، بل یخ خلف ہو، ٹھیک ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جماعت میں معموم کیا ہو، امام کے پیچھے کھڑا ہو. الا فیما اذا کان الماموم رجلا، مگر یہ کہ جو نماز پڑھنے والا کیا ہے ایک آدمی ہے، نماز پڑھانے والا امام ہے اور پیچھے پڑھنے والا بس ایک آدمی ہے. فیصف عن یمین الامام متاخر عن یسار، اس صورت میں کیا کرے گا، اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ دائیں طرف امام کے تھوڑا سا کیا کرے، فیقف عن یمین الامام متاخر عنہ یسیرا، اس صورت میں کیا کرے گا، امام سے تھوڑا سا پیچھے ہو کر کیا کرے گا، دائیں طرف کھڑا ہوگا. سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں یمین، ہاں دائیں طرف، صحیح سیدھا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا، بلکہ اس کے لیے اور کتابوں میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اتنا اس طریقے سے کھڑا ہوگا کہ جب وہ سجدہ کرے تو امام کے گھٹنے کے پاس اس کی سجدہ ہو، جب اکیلا بندہ ہے، جب اکیلا بندہ ہے. بات انشاءاللہ. لیکن اور یہ مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا، برابر. یہ ایک مسئلہ، آخری مسئلہ، اذا اقیمت الجماع فی المسجد الحرام، اگر نماز جو ہے وہ مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں قائم کی گئی نماز جماعت، لازم وقوف المامون باجمعہم خلف الامام، تو یہاں پر واجب ہے کہ تمام کے تمام لوگ مامومین جو کیا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہوں. وتشکل اقامتها مستدیرہ، اور اس کی شکل جو ہوگی جماعت کی وہ کیا ہے مستدیر، گول ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ میں بھی مسجد الحرام میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ گول طریقے سے جماعت پڑھی ہوتی ہے، چونکہ مسجد الحرام میں قبلہ کیا ہے، عین قبلہ ہے ہر ایک کے لیے، کہ ہر ایک نماز کیا پڑھے خانہ کعبہ کو دیکھ کر، اس لیے جماعت جو ہے بالکل مستدیر گول کھڑی ہوتی ہے. والسلام علیکم. کیا حکم ہے اہل سنت